میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کون ہے جو جواب دیتا ہے لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور دور کرتا ہے اس کی تکلیف، اور وہ بناتا ہے تم کو زمین کا جانشین۔ کیا کوئی اللہ کے سوا ہے معبود؟ کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ پہاڑوں اور نہروں، سمندروں اور زمین کی مثال دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ انسان کی بات کرتے ہیں۔ انسان جو قرآن کریم کا موضوع ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان کو چٹان سا مضبوط، سمندر سا گہرا اور زمین کی طرح پرسکون رہنا چاہیے۔ نہروں کی طرح ہر وقت بہہ نہ جائے، بلکہ سمندر کے کھارے اور میٹھے پانی کے حجاب کی طرح اپنے جذبات کو ابلنے سے روکے رکھے۔ مگر قرآن ان مضبوط چیزوں کی مثال دے کر ان سے زیادہ مضبوط مخلوق کی طرف آتا ہے، لیکن اس کی سخت لاچاری والی حالت دکھاتے ہوئے انسان کے ساتھ پہلے اتنی مضبوط چیزوں کی مثال دی، پھر انسان کو اتنا کمزور کیوں دکھایا اس آیت میں؟ مگر نہیں، کسی نے کہا کہ مضطرب انسان کمزور ہوتا ہے۔ نہ انسان پہاڑ جیسا، نہ سمندر جیسا، نہ زمین جیسا ہو سکتا ہے ہر وقت۔ ہم پہ مختلف فیزز آتے ہیں، اور جو شخص کمزور ترین لمحے میں، لاچاری اور اضطراب کے عالم میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی مثال ان مضبوط چیزوں کے آگے دی جا رہی ہے، کیونکہ دعا کرنے والا ان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بھلے سجدے میں گرا ہو، رو رہا ہو، درد سے بلک رہا ہو، وہی اصل بہادر ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے اللہ اسے دے گا۔ چاہے لوگ کچھ بھی نہ کہیں، چاہے سائنس کچھ بھی کہے، اس کی امید جوان ہوتی ہے کہ اللہ اسے دے گا۔ اللہ ہی سے مانگنا ہے، وہی اس کے دل کو سکون دے گا، وہی اس کی آزمائش کو کھولے گا۔ آزمائشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور نیک عمل کافی نہیں، دعا سب سے بڑی کیٹالسٹ ہے۔ دعا کے بغیر کیا ملتا ہے؟ اور مل جائے تو رہتا کیا ہے؟ دعا اللہ سے بات کرنا ہے، اور اسی بات نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر وہ اپنا بچہ دریا میں ڈال بھی دے تو اللہ ایک دن اسے ضرور اس کے پاس پھیر لائے گا۔ اور پہلے موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، مگر اللہ نے ان کو جمائے رکھا، کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں توڑا تھا، انہوں نے اللہ سے بات کرنا نہیں چھوڑا۔ میری طرح نہیں کہ مصیبتوں پہ دل اتنا اچاٹ کر دیا کہ دعا مانگنی چھوڑ دی۔